قابض اسرائیلی افواج نے غزہ کی پٹی میں سیز فائر معاہدے کی دھجیاں اڑانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جہاں پناہ گزین مراکز اور بے گھر فلسطینیوں کے اجتماعات کو توپ خانے اور ڈرون طیاروں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا کو یہی بتایا جا رہا ہے اسرائیل کے ذریعے کہ غزہ میں سیز فائر ہے، غزہ میں سب کچھ ٹھیک ہے، مطلب اسرائیل وہاں پر کچھ حملے نہیں کر رہا، لیکن یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور لگاتار اسرائیل کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے فلسطینیوں کو، خاص طور سے غزہ کے لوگوں کو اب بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نام نہاد پلورائن کے اندر مکانات کو بارود سے اڑانے اور مسمار کرنے کی کاروائیاں جاری ہیں۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ کئی طرح کے سائٹس ہو رہے ہیں، ایک جینوسائڈ ہے یعنی قتل عام ہے، دوسرا ہے اسکولوسائڈ یعنی اسکولوں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، اور ڈومیسائڈ یعنی جتنے بھی مکانات ہیں انہیں زمین بوس کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر حالات یہ ہیں کہ ایک تو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو اشیاء خوردنوش ہے یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اس کی امداد کی ترسیل اور شہریوں کو نقل و حرکت پر بھی سخت پابندیاں برقرار ہیں۔ غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس پر قابض اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں جمعرات کے روز بھی ایک نوجوان شہید اور کئی زخمی ہو گئے، جبکہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ تھما نہیں ہے۔ لگاتار اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے، جہاں چاہتا ہے غزہ میں وہاں بم گراتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں توپ سے حملے کر دیتا ہے۔ اس لیے میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ شاید میں اسے جنگ نہیں مانتا، یا اسے دو ملکوں کی جنگ نہیں مانتا، چونکہ ایک تو یہ کہ اسرائیل فلسطین کو ملک نہیں مانتا، اور نہ ہی فلسطین کے پاس کسی ایک ملک کی جیسی کوئی آرمی ہے، نہ فوج ہے، نہ نیوی ہے، نہ ایئر فورس ہے۔ تو آخر وہ کس سے لڑ رہا ہے، کسے مار رہا ہے؟ جو سورسز سے جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق خان یونس کے جنوبی علاقے المسلخ میں قابض دشمن کے ایک ڈرون طیارے نے شہریوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں نوجوان یحییٰ ابو شہلوب شہید ہو گئے، ان کی جان چلی گئی، جبکہ 3 اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ان سب کے علاوہ خان یونس شہر کے مشرق میں بنی سہیلہ چوک کے قریب ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ یہ اسرائیلی بمباری شمالی غزہ کی پٹی کے قصبے بیت لاہیہ پر کیے گئے اس حملے کے چند گھنٹوں بعد ہوئی ہے، جس میں 3 بچوں سمیت 5 فلسطینی ان کی جانیں جا چکی تھیں، وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ قابض اسرائیل نے بیت لاہیہ میں شہریوں کے ایک اجتماع پر وحشیانہ فضائی حملے کیے، اور اس طرح سے لگاتار فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل جہاں چاہتا ہے وہاں پر حملے کرتا ہے۔ الشفا اسپتال کے جو سورسز ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پروجیکٹ بیت لاہیہ کے علاقے میں قابض دشمن کی بمباری کے نتیجے میں 5 مزید لاشیں وہاں لائی گئیں، جن میں 3 بچے شامل تھے، جبکہ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ غزہ کی پٹی میں شہری دفاع کے ترجمان محمود بسل نے بتایا ہے کہ نشانہ بننے والے جو بھی فلسطینی ہے جو شہید کہے جا رہے ہیں، ان کے نام عبود محمد العابد، علا نبیل حسین، محمد یا نبیل بلوشتا، انس ابا، ابو فول اور صلاح محمود عابد ہیں۔ جو وہاں وٹنسز ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ڈرون نے علاقے میں واقع مسجد القسام کے صحن میں موجود فلسطینیوں کے اجتماع پر بمباری کی، جس سے جانی نقصان بہت ہوا۔ اینی شاہدین یعنی جو پرتیکش دستی ہیں ان کے مطابق میڈیکل سروسز کی ایمبولینسوں نے وہاں پر جتنے لوگوں کی جانیں گئی انہیں، اور ساتھ ہی جو زخمی تھے انہیں الشفا اسپتال منتقل کیا۔ اس تناظر میں قابض افواج کی غزہ کی پٹی کے وسطی گاؤں المصدر کے مشرقی حصے پر بھاری فائرنگ کی، جبکہ شمالی غزہ یعنی نادن غزہ کا جو ناردن حصہ ہے اس کے علاوہ کیمپ میں، وہاں ایک کیمپ اس کا نام ہے حلاوہ کیمپ میں بھی قابض فوج کی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اور وہیں وسطی غزہ یعنی غزہ کے سینٹرل جو علاقے وہاں پر البریج کیمپ کے مشرق میں یعنی پورب میں قابض فوج کی گولیوں سے 4 پناہ گزین زخمی ہوئے، جبکہ اس دوران البریج اور المغاری کے علاوہ ان دیگر علاقوں پر بھی شدید گولہ باری کی گئی ہے۔ تو اسرائیل کی طرف سے لگاتار فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے غزہ کے علاقے میں۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 10 اکتوبر 2025 کو سیز فائر کے آغاز سے اب تک ان مسلسل خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 784 فلسطینی ان کی جان جا چکی ہے، جبکہ 2000 سے کہیں زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔